الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس مبارک کتاب پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پہلے ماں باپ ہیں جن کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی اجر اور ثواب کا باعث ہے. دوسری چیز باعمل عالم کو دیکھنا. ایک حدیث ضعیف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باعمل عالم کو دیکھا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے. تیسری چیز بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، اس کا طواف کرنا تو عبادت ہے ہی. اس کے چکر لگانا، اس کو چھونا اور اس کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرنا، یہ ساری ہی عبادتوں کی شکلیں ہیں. لیکن خانہ کعبہ کو بیٹھ کر صرف نظر سے اور آنکھوں سے دیکھنا بھی علماء فرماتے ہیں عبادت ہے. اور چوتھی چیز جس کا دیکھنا عبادت ہے وہ یہ قرآن پاک ہے، مبارک کلام ہے کہ اس کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا اور اس پر عمل کرنا، عمل کرنے کے لیے دوسروں کو تیار کرنا، یہ سب عبادت ہے. لیکن قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھنا، اس کے حروف اور الفاظوں کو آنکھوں سے دیکھنا، علماء فرماتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ ختم قرآن کا موقع ہوتا ہے جس موقع پر یہ عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں بہترین امت میں پیدا فرمایا. یہ امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں کی سردار ہے. پھر بہترین نبی عطا فرمایا جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بہترین مہینہ بھی اسی امت کو عطا فرمایا، رمضان، جو تمام مہینوں کا سردار ہے. پھر اس رمضان میں ایک رات ایسی عطا فرمائی ہمیں جو تمام راتوں کی سردار ہے، لیلۃ القدر. اور پھر اس لیلۃ القدر میں، اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک اور پاکیزہ کتاب اتاری ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے. ہماری کوئی درخواست نہیں گئی، ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرما دی. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے صحیفوں میں لکھا ہوا دیکھا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جس کی یہ صفات ہوں گی، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ یہ امت مجھے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں،
اے موسیٰ وہ امت ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر دوسری چیز، دوسری فضیلت پڑھی کہ اس امت میں یہ بھی خاصیت ہے کہ پچھلی امتیں تو دیکھ کر اللہ کی کتاب پڑھتی تھی، یہ ایسی امت ہوگی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی کتاب محفوظ ہوگی بغیر دیکھے کے پڑھے۔ تو کہا یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ امت بھی ہم نے اپنے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کی ہے۔ اور بھی انہوں نے کئی فضائل پڑھے، تو آخری میں عرض کیا اے اللہ اگر آپ یہ امت مجھے نہیں عطا فرماتے تو اتنا کرم فرما دیں کہ آخری وقت میں مجھے اس امت کا ادنا امتی بنا دیں کہ میں بھی قیامت کے دن اس مبارک اور فضیلت والی امت کا امتی شمار ہو جاؤں۔ انبیاء دعائیں کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس امت میں پیدا فرما دے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر درخواست کی مبارک امت، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ، کون ہے میں اور آپ ہیں امت محمدیہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تم خیر والی امت ہو، جتنی امتیں پیچھے گزری ہیں ان تمام میں تمہارا رتبہ بڑا ہے۔ اس لیے قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے، یہ پروٹوکول کسی امت کے پاس نہیں ہے۔ کیا؟ آپ نے فرمایا میری امت کو یہ اللہ نے پروٹوکول دیا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ دنیا میں اس کو لقب دیا یہ خیر امت ہے، اور آخرت میں اللہ اس کو اعزاز و اکرام سے نوازیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ساری امتیں کھڑی ہوں گی اور تمام امتوں کے انبیاء اور نبی علیہ الصلوات والتسلیمات وہاں پر موجود ہوں گے، اور میری امت بھی موجود ہوگی۔ حرمت الجنت علی الامم كلها حتى تدخلها امتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کو یہ اعزاز دیں گے کہ ساری امتیں تب تک جنت میں نہیں جا سکیں گی جب تک میری ساری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ یہ کوئی کم پروٹوکول ہے، اور یہ کتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے۔ حالانکہ ہمارے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اونچا مقام دے دیا اور اتنا اعزاز دے دیا اور اتنا بڑا رتبہ دے دیا، اور فرمایا کہ ماضی میں جتنی امتیں گزری ان تمام میں بہترین امت ہے، صرف اس وجہ سے کہ پچھلی جتنی امتیں تھیں وہ یہ فکر کرتی، ان کے انبیاء علیہ السلام امتوں کی فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے کہ یہ امت آخری امت ہے اور یہ اپنی بھی فکر کرے گی آخرت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو بھی یہ پیغام سنائے گی، دوسروں کو بھی یہ پیغام بتائے کہ اس امت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت چھوڑ کر جائیں گے اور امت کو ذمہ داری دے کر چلے جائیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جس سبب کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے اس سبب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ امت کیا، اس امت کو یہ رتبہ کس سبب سے ملا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں یہ پروٹوکول کیوں دیا ہے۔ یہ پروٹوکول تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم خود بھی ایمان اور عمل کی زندگی گزارتے ہو، اور تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ تم دوسروں کو بھی اس زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتے ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو تم میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ ایک ایک سانس، یہ سانس کی قیمت اس سے پوچھو جو آکسیجن پر ہے، اس سے پوچھو کہ یہ سانس، یہ مصنوعی سانس لے رہا ہے، جو وینٹیلیٹر پر ہے، جو آئی سی یو میں داخل ہے، اس سے پوچھو کہ اس سانس کی کیا قیمت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سانسیں عطا فرما دی، ایک ایک سانس قیمت ہے، ایک ایک سانس، پانی کا گھونٹ نیچے اترنا قیمت اور نعمت، اور یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہم بار بار جھپکتے ہیں۔ ایک آدمی نے بتایا، ایک مولانا فرما رہے تھے، کہتے ایک آدمی ملا تو جب بھی بات کرتا تو یوں کرتا ہے، پھر آنکھ چھوڑ دیتا، بند کر دیتا، پھر دیکھتا بھی نہیں۔ تو ہم نے سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اور نے کہا کہ میری آنکھوں کی پلکوں میں طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اس لیے مجھے دیکھنے کے لیے اپنی پلک کو ہاتھ سے اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ پانی یعنی کھانا پینا، اندر کھانا اور پھر معتدل طریقے سے فضلہ بن کر نکل جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ آنکھوں کی نعمت نابینا سے پوچھو، اور کانوں کی نعمت بہروں سے پوچھو،
زبان کی نعمت گونگوں سے پوچھو کہ اس زبان سے آپ اپنے سارے دل کے خیالات کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ہاتھوں کی قیمت ان سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں، اور پاؤں کی قیمت ان سے نہیں پاؤں۔ تو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، خود باہر کی نعمتیں تو الگ ہیں، خود انسان کے جسم میں اتنی نعمتیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو تم میری نعمتیں شمار کرنے بیٹھو گے تو تم سے نہیں گنا جا سکے گا، تم میری نعمتیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اس لیے قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے راضی کر لو، مجھے منا لو، میری اطاعت کر لو، میری فرما برداری کر لو، مجھ سے اپنا تعلق بنا لو، دنیا میں رہ کر مجھ سے واسطہ قائم کر لو، دنیا میں رہ کر مجھ سے دوستی لگا لو، میں دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری دوستی کا حق نبھا کے دکھاؤں گا، میں دنیا میں بھی تمہاری مدد کروں گا اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قرآن کہہ رہے ہیں ہم تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہوں گے اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار۔ اس لیے اللہ کا پہلا مطالبہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دوستی لگا لو۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو والینی اوالیک، تو اگر مجھ سے دوستی لگا لے تو میں اللہ تجھ سے دوستی لگا لوں۔ ہم نے سب کی دوستیاں پال رکھی ہیں، ہم سب سے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اس سے دوستی لگا لوں، وہ انجینئر صاحب ہے اس سے دوستی لگا لوں، وہ ڈاکٹر صاحب ہے اس سے دوستی لگا لوں، اس سے کام پڑ جائے گا، اس سے کام پڑ جائے گا، اس سے کام پڑ جائے گا، حالانکہ وہ ہمارے کام بنانے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے کام بنانے والے نہیں ہیں۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جن سے دوستیاں لگا کر اپنے کام نکلوانا چاہتے ہو وہ کام کرنے والے نہیں ہیں، ان کے بس پہ نہیں ہیں، اس سے دوستی لگاؤ جس کے بس میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے توالینی اوالی، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے دوستی لگا، تو نے سب سے دوستیاں لگائی، ان کی وفائیں دیکھی، ان کا موقع پر تیرا کام آنا نہ آنا دیکھا، ان کے تیور تم نے دیکھے، تیرے پاس کچھ تھا تو وہ تیرے تھے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ تیرے ہی نہیں۔ دنیا کا معاملہ، دنیا کی دوستیاں تو تب تک ہے جب کھلاتے پلاتے رہو، جب کھانا پینا بند تو دوستیاں ختم، دوستیاں ختم۔ اور اللہ تعالیٰ کی دوستی وہ بے غرض بے طلب، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد نہیں ہے، اس میں بندے کا ہی مفاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے تم مجھ سے دوستی لگاؤ، میں تم سے دوستی لگاؤں گا، اور جس کا میں دوست بن جاؤں فکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ اس کے کام بنانے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے۔ تو پہلا مطالبہ قرآن کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کو جگہ دیں اور اللہ کو منانے کا ذہن بنا لیں۔ قرآن کہتا ہے اپنا ذہن بنا لو، میں نے اللہ کی ماننی ہے، میں نے اللہ کی ماننی ہے، میں نے اللہ کی ماننی ہے، میں نے سب کی مان کے دیکھی، میں پریشان ہوا، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرض کو جو دوا چاہیے تھی وہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے مرض بڑھتا گیا جو جو دوا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل بیمار ہیں، دل بیمار ہیں، اور دلوں کی شفا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے میرے بندو، دلوں کا چین چاہتے ہو اللہ سے یاری لگا لو، دلوں کا چین چاہتے ہو اللہ سے دوستی لگا لو۔ توالینی اوالیک، مردوں کے لیے بھی یہی حکم، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتیں بھی اللہ سے دوستی لگا لیں اور مرد بھی اللہ سے دوستی لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں کیا کروں گا؟ اصافیک، میرے بندے تو میرا بن کر چلے گا، میں قدم قدم پر تیری مدد کروں گا۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک صحابی پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے سے فرمایا اے لڑکے، یا غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، فرمایا اے لڑکے، تو صحابی نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ کے نبی حاضر ہو، سائیں حاضر آیا اور تم فرمائے ہو۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، پھر سواری آگے چلی، پھر آپ نے بلایا اے لڑکے، آپ نے عرض کیا حاضر ہوں، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، پھر سواری آگے چلی، پھر آپ نے فرمایا اے لڑکے یا غلام، لبیک یا رسول اللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بلایا، پھر خاموش ہو گئے، دوبارہ بلایا، پھر خاموش ہو گئے، تیسری مرتبہ بلایا، پھر خاموش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ کہتے اصل میں اللہ کے نبی ان کی پوری توجہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، پوری توجہ لینا چاہتے تھے کہ اچھی طرح سن رہے ہو نا، اچھی طرح سننا جو بات بتانے جا رہا ہوں، اچھی طرح سننا جو بات بتانے جا رہا ہوں۔ اور وہ ان کو توجہ دلا کر ان کے واسطے سے مجھے اور آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ میرے امتی کو میری بات کو توجہ سے سننا کہ میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے
کہ تم اللہ کے بن گئے، اللہ تمہارا بن گئے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ آپ نے فرمایا ان صحابی کو، یا غلام، اے لڑکے، اعلمک کلمات، یہ بڑوں کی چھوٹوں کو نصیحت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی چھوٹوں کا ذہن بنا رہے ہیں، اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں وہ لوگ دے دے جو اپنی نسلوں کی، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچپن سے ان کا یہ ذہن بنائے کہ بیٹا تیرے کام بنانے والا اللہ ہے، میں تو ذریعہ ہوں، میں تو سبب ہوں، میں تو وسیلہ ہوں، لیکن بیٹا تیرے کام بنانے والا اللہ ہے۔ جب تجھے ضرورت پڑے تو اپنے اللہ سے مانگ لیجیے، اپنے اللہ سے مانگ لیجیے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی واقعہ ہے۔ گنج کہتے ہیں خزانے کو، شکر کہتے ہیں چینی کو۔ ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی، اللہ سے مانگنے کی ایسی عادت ڈالی ہوئی تھی کہ ان کو چینی لینے کے لیے بھیجا، وہ چینی لینے کے لیے مسجد چلے گئے اور وہاں دعائیں کی، واپسی آئے تو دیکھا گھر میں بڑی وافر مقدار میں چینی پڑی، بڑی وافر مقدار میں چینی پڑی۔ تو کہا بیٹا تجھے تو کہا تھا کہ ایک پاؤ چینی لے کے آ، کہ اماں اے وڈے نے چینی بھیجیا، وڈیاں دے پا بھی وڈے ہوتے ہیں، بڑوں کے پاؤ بھی بڑے ہوتے ہیں، اس بڑے نے بھیجی ہے چینی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور حضور کی زندگی سے پتہ چلتا ہے آپ نے بچپن سے ذہن بنانا شروع کیا۔ اس لیے اپنے بچوں کا گھروں کے اندر ذہن بناؤ، ان کو بٹھا کے صحابہ کے واقعات سنائے جائیں، ان کو بٹھا کر انبیاء کے واقعات سنائے جائیں، اور ان کو یہ سمجھایا جائے بیٹے تیری زندگی کا بننا بگڑنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب بھی تیرا مسئلہ ہو اللہ سے مانگ لینا۔ عبداللہ بن زبیر کا انتقال ہونے لگا، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے کہا بیٹا عبداللہ میں جا رہا ہوں، پیچھے بڑا قرضہ تھا۔ تو کہنے لگے ابا جان پھر؟ زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بیٹا جب تو ان کو مسئلہ پھانسی بنے، جب تو پریشان، یہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور کس کی تربیت تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی تھے۔ کہنے لگے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیٹا جب تیرا کوئی مسئلہ پھنس جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے صرف اتنا کہنا اے زبیر کے مولا میرا کام کر دے، اے زبیر کے مولا میرا کام کر دے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں کہ مولا سے کیا مراد، کیونکہ اس وقت عربی زبان میں، ابھی بھی عربی زبان میں مولا کے کئی مطلب ہیں۔ مولا سردار کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا جو ہے وہ آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا ولی کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں، اور مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ابا جان مولا کون مولا؟ تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ مولا سے مراد اللہ، یوں کہنا اے زبیر کے اللہ میرا کام کر دے۔ عبداللہ فرماتے میرے والد زبیر کا تو انتقال ہو گیا، مجھے ایک سبق سکھا کے چلے گئے۔ میرا جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں لوگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا، میں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے ہاتھ اٹھا کر کہتا اے زبیر کے مولا میرا کام کر دے۔ عبداللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا کام کر دیا ہے، وہ کام ہی ہو جاتا تھا۔ میں بچوں کا ذہن بنائے، اس لیے حضور صحابی کے ساتھ جا رہے تو آپ نے فرمایا بیٹا اعلمک کلمات، تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں۔ اب یہ کیا باتیں سکھائی جا رہی؟ اللہ سے دوستی سکھائی جا رہی ہے، اللہ سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کسی در پر نہ جھکو، ایک ہی در ہے جھکنے کے لیے، اس پہ جھک جاؤ، اللہ سارے دروں پر جھکنے سے تمہیں آزاد کر دے۔ اور وہ در کون سا ہے؟ وہ اللہ کا در ہے۔ آپ نے صحابی سے فرمایا میرے بیٹے اعلمک کلمات، تجھے باتیں سکھا رہا ہوں، ان کو یاد رکھنا، احفظنہا، ان کو یاد رکھنا، احفظہا، ان کو یاد رکھنا۔ کیا باتیں؟ پھر آپ نے بات شروع کی۔ آپ نے فرمایا بیٹے احفظ اللہ یحفظک، ایک بات یاد رکھنا، اگر تو اللہ کے دین پر چلے گا، اس کے دین کا خیال کرے گا، اس کے حکموں کی رعایت کرے گا، تیری زندگی کے اندر دین ہوگا تو تو دیکھے گا اللہ قدم قدم پر تیری حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دنیا ضرورت کی چیز ہے، لیکن دین ایسی چیز ہے جس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت۔ دوسری بات آپ نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹا دوسرا اصول یاد رکھنا، تو اللہ کے دین کا پاس رکھنا۔ کیا مطلب پاس رکھنا؟ نماز کے وقت پر نماز پڑھنا، رمضان میں روزے رکھنا، اپنے آنکھوں میں آنکھوں کا دین، کانوں میں کانوں کا دین،
زبان میں زبان کا دین، 24 گھنٹے صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح تک اپنی ساری زندگی کی ترتیب کو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر لانا، یہ ہے اللہ کے دین کی رعایت رکھنا۔ حضور نے فرمایا تو اللہ کے دین کی رعایت رکھنا، تجدہ تجاہک، اللہ ایسا کریم ہے تو قدم قدم پر اس کو اپنے سامنے پائے گا، قدم قدم پر اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب سامنے پائے گا؟ یعنی قدم قدم پر اللہ تیرا مددگار ہو جائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بیٹا جب مانگنا ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اللہ سے مانگ لینا، اللہ تجھے عطا کرے۔ اس لیے حضور نے سکھایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں ایک موقع پر اللہ کے نبی کے پاس، کفار کے کچھ غلام بن کر آئے لوگ کفار، تو گھر کا کام کاج بہت کرتی تھی سید الانبیاء کی بیٹی، تھی سید الاولین والآخرین کی بیٹی، لیکن گھر میں کام کاج کی جیسے کپڑے میلے رہتے تھے۔ سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، کائنات کے سردار نبی کی سردار بیٹی تھی، لیکن گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی تھی، اپنے شوہر کی معاون تھی، اپنے شوہر کی معاون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت فاطمہ کے پاس آیا، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کچھ میں نے مزدوری کی، پیسے ملے، آٹا لیا، آٹا لا کر میں فاطمہ کے پاس آیا، میں نے آٹا دیا، اس نے آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائی اور کچھ پڑھتی بھی رہی۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں ذکر کر رہی ہوں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، اور پھر روٹیاں پکا کے پہلے مجھے کھلائی۔ کہتے اس وقت مجھے یاد آیا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مجھے اس کی سرداری کا سبب سمجھ میں آیا کہ یہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، یہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تربیت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مانگنا ہو تو اللہ سے، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کی حاجت ہو تو اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ وَعَلَمْ، اور بیٹا اللہ کے اختیار کو سمجھنا، اس کی اتھارٹی کو سمجھنا، اس کی گرپ کو سمجھنا، اس کے کنٹرول کو سمجھنا کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کنٹرول سمجھایا کہ اللہ کا کتنا کنٹرول ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اللہ کی گرپ سمجھائی ہے کہ اس کی گرپ کتنی ہارڈ ہے اور کیسے پوری دنیا پر اس کی گرپ ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی گرپ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی بتائی ہے کہ وہ کتنا با اختیار ہے۔ کیا فرمایا؟ بیٹا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، بیٹا اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے کے پروگرام بنائے اور اللہ نہ چاہے کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ ارادہ نہ کرے تو ساری دنیا کے حمایتی مل کر تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اگلا ذہن بنایا کہ دنیا کے آنے پر خوش نہ ہونا اور جانے پر پریشان نہ ہونا، یہ آتی ہے تو بھی اس کے حکم سے، یہ ہاتھ سے جاتی ہے تو بھی اس کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا وَعْلَمْ، بیٹا یاد رکھنا، یہ ذہن بنایا جا رہا ہے۔ بھائی دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کا، اپنی نسلوں کا ایسا ذہن بنانے کی توفیق عطا کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹا وَعْلَمْ، یاد رکھنا أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو ملا ہے وہ ملنا اوپر سے لکھا ہوا، وَأَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو نہیں ملا ٹینشن مت لے، اس کا نہ ملنا بھی اوپر ہی سے لکھا ہوا۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، یہ بات اللہ نے اپنے خدائی رجسٹر میں لکھ کے اس پر اسٹیمپ لگا دیا ہے کہ اب قیامت تک اللہ کا یہی قانون چلے گا۔ اس لیے بھائی قرآن کا پہلا مطالبہ کیا ہے؟ کس سے دوستی لگانا؟ اللہ سے دوستی، اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کو اپنا مقصود بنانا، اللہ کو اپنا مطلوب بنانا، اللہ کو اپنا مسجود بنانا، اللہ ہی کو اپنا مقصود بنانا، کہ میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا سہارا یہ ہے کہ میں اللہ کو اپنا مقصود مطلوب کروں۔ اس لیے اذان میں 5 پیغام ہیں۔ پہلا پیغام اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے لوگو اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لو کہ اللہ اس کائنات میں سب سے بڑا ہے۔ دکاندار صاحب دکان بند کرو، تمہاری دکان بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے۔
اس کے سامنے آ کے جھکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا پیغام، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا پیغام ہے؟ اے لوگو، اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہارا الہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، تمہارے کام بنانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، تمہارے غموں کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ یصیب به من یشاء من عبادہ وهو العزیز الحکیم۔ قرآن کہتا ہے میرے بندے، اگر تیرا اللہ تجھے نقصان پہنچانے پہ آئے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر تجھے فائدہ پہنچانے پر آئے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ مرضی کا مالک ہے، جس کو فائدہ پہنچائے، جس کو نقصان پہنچائے، جس کو فائدہ پہنچائے، جس کو نقصان پہنچائے۔ جب نفع نقصان تو اللہ اشہد ان لا الہ، اذان کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس میں پیغام ہے میرے بندو، نفع نقصان کا مالک تمہارا اللہ ہے۔ تم نے کس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا؟ تم نے کس کی خوشامد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے؟ تم نے کس کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے؟ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اللہ کی خوشامد کو اپنا مقصد بناؤ، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے صدر صاحب راضی ہو، یہ کوئی بڑی رضا ہے؟ نہ۔ وزیر اعظم صاحب راضی ہو، ان کی رضا بڑی ہے؟ نہیں۔ ڈپٹی کلیکٹر، ڈپٹی کمشنر راضی ہو، ڈی سی راضی ہو، اس کی رضا کوئی بڑی ہے؟ نہیں۔ کوئی بڑا عہدیدار راضی ہو، اس کی رضا بڑی ہے؟ نہیں۔ اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائے تو یہ سب سے بڑی رضا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی ڈگری اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب جنت والے جنت میں جائیں گے ان کو ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ ان کو سب کچھ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو کچھ کھپے اساں وٹ اञا به جام ہے، اے اللہ تواں اساں دے چہرن کے سوہणو کرے چھڏیو، اساں دے تواں نعمتن جو بھی وسائے چھڏیو، تواں اساں دے جنت جا باغ کھولے چھڏیا ہے، ॿियो اساں کے چھا کھپے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج دو انعام اور ہیں، دو انعام اور ہیں۔ ایک انعام یہ ہے کہ میں نے اب تمہاری زندگی اتنی لمبی کر دی ہے کہ جب تک میری ذات باقی رہے گی تم بھی باقی رہو۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو ہاں دنیا والو حساب کتاب ختم تھی ہو، اب دنیا والا حساب کتاب ختم ہو گیا، وہاں میں ناراض بھی ہوتا تھا، راضی بھی ہوتا تھا، لیکن اب تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے، اب میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ جب جنتی یہ سنیں گے تو ان کی خوشی کی انتہا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جڑے، میرا بندہ میری طرف آئے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل اللہ کی طرف آنا ہے۔ آج ہم مصیبتوں میں ہیں، ہماری مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی طرف آنا ہے۔ آج ہم قرضوں مرضوں میں جکڑے ہوئے، قرضوں مرضوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی طرف آنا ہے۔ اس لیے کوئی مال کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، کوئی مال والوں کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، کوئی دنیا کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، کوئی دنیا والوں کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، کوئی زمین کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، کوئی زمین والوں کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، کوئی فیکٹری کی طرف دوڑ لگا رہا ہے اور کوئی فیکٹری والوں کی طرف دوڑ لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آؤ میں بتاتا ہوں دوڑ کہاں کی لگانی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ہماری دوڑوں کا رخ صحیح ہو جائے، ہمارے بھاگنے کا اور جو ہے جا کر پناہ لینے کا رخ صحیح ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے میرے بندوں کو میرے بن کر کو دیکھو، میرے بن کر کو دیکھو۔ یا بنا آدم، اے آدم کی اولاد، انی لکا محب، میرے بندے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبًّا، تجھ پر میرا حق ہے، میں نے تجھے بنایا، تجھے دل دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، سینہ دیا، تیرا اندر کا نظام بنایا، تیری آنکھوں کو روشنی دی، تیرے کانوں کو سماعت دی، تیری زبان کو گفتگو کی طاقت دی، تیرے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی، تیرے پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، تیرا سارا وجود میں نے بنایا، پھر رشتے دیے، اولاد دی، ماں باپ دیے، محبتیں دی، الفتیں دی، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ وَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبًّا، میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں تجھ پر میرا حق بنتا ہے کہ تو بھی تو مجھ سے محبت۔
ایک آدمی 100 روپے کا احسان کرے تو ساری زندگی اس کو سلام کرتا ہے، 1000 روپے کا احسان کرے ساری زندگی تو اس کو سلام کرتا ہے۔ تیرے اللہ نے تجھ پر ایسے احسانات کیے ہیں، ایسا احسان کوئی کسی پر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو سانس نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے دل کو نہیں دھڑکا سکتا، کوئی کسی کی آنکھوں کو روشنی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی زبان کو گفتگو نہیں دے سکتا۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے میرا حق ہے کہ تو مجھے راضی کر۔ قرآن میں قسمیں کھائی اللہ نے، والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے والعادیات ضبحا، ہاں جو ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، حملہ کرنے والوں کی اور جمگھٹے میں دشمنوں کے گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم۔ کیوں قسمیں کھائی جا رہی ہیں گھوڑوں کی؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو، گھوڑے کا مالک گھوڑے کو گھاس کھلاتا ہے، اس گھاس پر بھی گھوڑا اس کا فرما بردار، جانور اس کا فرما بردار، وہ ہانپتا ہوا اس کے اشارے پر بھاگتا ہے، وہ دوڑتا ہوا دشمنوں کے جمگھٹوں میں گھس جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا مالک اس کو کھلاتا ہے۔ اس گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑا تو اپنے مالک کا کھا کے گھوڑا اپنے مالک کی مانتا ہے، میرا بندہ تو ناشکرا ہے کہ تو سب کچھ میرا کھا کے میری ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی والجن والانس فی نبع عظیم، کہ میرا اور جنوں کا اور انسانوں کا عجیب معاملہ ہے، میرا جنوں کا انسانوں کا عجیب معاملہ ہے، یہ میری مخلوق ہیں، اخلق و یعبد غیری ارزق و یشکر غیری، ان کو پیدا میں نے کیا ہے، یہ جھکتے کہیں اور ہیں۔ آدمی ایک شوہر جو اپنی بیوی پر ساری زندگی، اپنے بچوں پر ساری زندگی لگا دیتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کے باوجود اگر اس کی بیوی، اس کے اپنے گھر والے کسی اور کی طرف نظر کریں، شوہر اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، کبھی برداشت نہیں کرے گا، وہ ہر کمی برداشت کر جائے گا، لیکن وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میرے بچے کسی اور سے مانگے، میرے بچوں کی نظر کسی اور پر جائے۔ جب ہم اپنے لیے اپنی زندگی میں کسی غیر کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر غیروں کی طرف چلے جاتے۔ ہمارے مسائل پھنسے ہم مسجد کو آئیں، ہمیں مشکل آئے ہم مسجد کو آئیں، ہمیں تکلیفیں آئیں ہم مسجد کو آئیں، ہمیں پریشانیاں خدا نہ خواستہ آئیں ہم مسجد کی طرف آئیں، ہمیں کوئی مسائل درپیش ہو ہم مسجد کی طرف آئیں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہم مسجد کی طرف دوڑ لگائیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی عادت دیکھی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی تھی اللہ کے نبی مسجد چلے جائے، جب کوئی پریشانی ہوتی تھی اللہ کے نبی مسجد چلے جائے کرتے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نیت کرے، عزم کرے، پہلے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ کرتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی پریشانی آ بھی جائے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے در کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہارے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، حدیث میں آتا ہے پوری کائنات کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس کو جہاں چاہیں پھیر دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ۔ کیوں کہہ رہے تھے، کیوں حضور دعا کر رہے تھے؟ اس لیے کہ حضور امت کو سمجھا بھی رہے ہیں اور خود بھی جانتے تھے کہ دلوں کا پھیرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ۔ اس لیے اپنی زندگی کی ترتیب بدلیں۔ یہ زندگی نہیں ہے رات کو 2 بجے سویا جا رہا ہے، صبح فجر فوت ہو جاتی ہے، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ، نہ عشاء کا پتہ۔ وہ جج ہی کیا ہے جو آدھے گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی میٹنگ میں بیٹھا ہے اور نماز کے وقت میں نماز کے لیے اٹھ کے نہیں جا رہا، اس کو یہی فیصلہ نہیں کرنا آ رہا کہ میری میٹنگ اہم ہے یا نماز اہم ہے، یہ جج فیصلے کے قابل ہی نہیں ہے۔ عام آدمی کا تو کیا پوچھنا، نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں باقی ساری عبادتوں کو چھوڑ کر اس میں لگنے کا حکم ہے۔
حتیٰ کہ اگر بیت اللہ کا طواف چل رہا ہوتا ہے تو حکم ہے طواف کو بند کرو اور اللہ کی طرف اللہ کا سجدہ کرو۔ جب طواف بند ہو سکتا ہے تو دکان بند نہیں ہو سکتی، جب طواف بند ہو سکتا ہے تو ہمارے 5 منٹ کی کچہری ختم نہیں ہو سکتی، جب طواف بند ہو سکتا ہے تو کیا ہماری گپ شپ وہ طواف سے بڑی ہے؟ کیا ہماری کچہریاں وہ طواف سے بڑی ہیں؟ کیا ہمارا آرام وہ طواف سے بڑا ہے؟ کیا ہمارے گھروں کی سہولتیں وہ طواف سے بڑی ہیں؟ کیا ہماری دکانداری وہ طواف سے بڑی ہے؟ تو فیصلہ کریں اپنی زندگی کی ترتیب۔ ہمارے مسئلے کا لوڑ ہے اللہ کو کرنا طریقے سے راضی نہیں کر رہے ہیں۔ سائیں وظیفو ٻڌايو کوئڑو وظیفو ٻڌايو مجھو کم تھی وجے، نماز پڑھی لو، نماز تو چھا وظیفو پڑھ دے؟ ارے بھائی سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ باقی وظیفے بعد میں شروع ہوتے، سائیں کو وظیفو ॿڌايو اور ॾاढو پریشان ہے، قرآن پڑھی لو، نہ قرآن سائیں تھوڑو ٹائم کونहे تو وٹھ وظیفن جو ٹائم ہے قرآن سبني کان وڏو وظیفو ہے، قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، قرآن سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں۔ محمد نصر الرحمان صاحب ہمارے بزرگ رائیونڈ والے، ان کے پاس ایک آدمی ہے، کہا جی میرے گھر کے اندر جنات ہیں اور ڈاڈو پریشان ہے، مجھے گھر میں جنات ہیں۔ تو وہاں نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ نماز میں نہیں پڑھتا۔ کہتے اچھا ہوتا کہ جنات تجھے مار دیتے، تو نے خود نہیں اللہ کی رحمت کے لیے پھاٹک لگائے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے پاس نہیں آتی، دروازے بند کر دیے رحمت کے منہ پر اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس رحمت نہیں آتی۔ تو دروازے کو کھول، رحمت کو راستہ تو دے، تو نماز تو پڑھ، رحمت کے دروازے تو کھول، تو نماز پڑھا، نماز بہت بڑا وظیفہ ہے۔ تو اللہ کا پیغام ہے یہ اذان میں بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے میرے بندو تم مجھے راضی کرو، اور اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، کون ہے آدم کی اولاد؟ ہم سب آدم کے سامنے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی کو کہہ رہا ہے اے میرے بندے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے میرے بندے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تو کیوں پریشان ہوتا ہے اگر تیرے گناہ وہ آسمان کی چوٹیوں کو چھو رہے ہیں؟ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو کیوں شیطان تجھے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو گناہگار ہوں، میں نماز پڑھوں گا، میرے کہاں مسئلے حل ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی کو چھونے لگے ثم استغفرتنی، پھر میرے در پر آ کر دیکھنا، پھر مجھے راضی کر کے دیکھنا، اور پھر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دیکھنا، اور اتنا کہنا ہے اللہ میں مجرم ہوں، اپنے جرم کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی معافی کو سن کر فرماتے ہیں جا میرے بندے میں نے تیری بخشش کی چاہ چلا ہے۔ میرے بھائیوں موقع ہے، زندگی ہے، سانس ہے، چانس ہے، یہ اذان کا پیغام ہے جو 5 وقت ہمیں ملتا ہے۔ تیسرا پیغام اذان کا، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زندگی کسی طریقے سے نہیں بنے گی، اللہ کو پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کو پانے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے در سے لینے کا، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا، اللہ کو منانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی۔ یہ ایک واحد راستہ ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیبوں کو بدلیں اور ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو جگا دیں۔ ہمارے گھر میں شیطانی اثرات کم ہو جائیں گے اگر ہمارے گھر میں سنتوں کا فائدہ ہو جائے۔ اس لیے سنتوں کو زندگی میں لائیں، حضور کی غلامی میں آئیں، حضور کے نقش قدم پر چلیں، حضور کی اتباع کا دامن تھام کر تو دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قل، اے میرے بندو، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ اپنی امت سے فرما دیں کہ اے میری امت
اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے بیڑے پار کرے تو تمہارے بیڑے پار ہونے کا راستہ وہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ہو کر جاتا ہے، تمہارے مسائل کا راستہ وہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ہو کر جاتا ہے۔ ہمارے مسئلے تب حل ہوں گے جب ہماری زندگی رسول اللہ کے طریقے پر آ جائے، ہمارا چہرہ حضور کے چہرے جیسا بنانے کی فکر کرے، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا وہ غیروں کے طریقے پر نہ ہو، وہ غیروں کے طریقے پر نہ ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ کی غلامی سے ہو کر جاتا ہے۔ یہ آسان ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس لیے حضور کی زندگی پہ آؤ، عزتیں چاہتے ہو حضور کے راستے سے ملیں گی، رحمتیں چاہتے ہو حضور کے راستے سے ملیں گی، خوشیاں چاہتے ہو حضور کے راستے سے ملیں گی، دل کا چین چاہتے ہو حضور کے راستے سے ملے گا۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی سے ملے گا۔ ایک ایکٹر تھا، اداکار، رائے میں وقت لگانے آیا، بڑا مالدار تھا، کہتا جب تک سنتوں سے دور تھا زندگی بڑی پریشان تھی، کہتا میں 20-20 ہزار کے جوتی پہنتا تھا، 50-50 ہزار کا جوڑا پہنتا تھا، اور میں بڑا ٹھاٹ و باٹ کے اندر تھا، لیکن پھر بھی بے چینی ہوتی تھی۔ 50 ہزار کا سوٹ پہن کے کسی پارٹی میں جاتا تو ڈر لگا رہتا تھا کوئی 60 ہزار کا نہ پہن کے آ جائے، کوئی 1 لاکھ کا نہ پہن کے آ جائے۔ 20 ہزار کی جوتی پہن کے جاتا تو وہاں دل پریشان ہوتا تھا جب دیکھتا کہ میں نے تو 20 ہزار کی پہنی، اس نے 40 ہزار کی پہنی۔ تو کہتے میں سوچتا تھا کہ آخر یہ اندر کی بے چینی کیوں ہے، حالانکہ لوگوں کے پاس تو چپل نہیں، پریشان ہے، میرے پاس اتنا ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے چین کا کوئی واسطہ نہیں، چین کہیں اور رکھا ہوا ہے۔ کہتے اللہ نے تبلیغ میں وقت لگایا، اس لیے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھری زندگی سیکھی اور اس کے مطابق کہتے اب ہوائی چپل 500-400 کی پہنتا ہوں، اس میں بھی سکون ہوتا ہے کہ میں حضور کی سنتوں پر چل رہا ہوں۔ سنتوں پر آؤ، سنتوں کی زندگی وہ سادگی والی اور حیا والی ہے۔ لینے والے بن جائیں، اب لینے والے بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا جلدی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فاطمہ نے فرمایا بیٹی اگر تو 5 مرتبہ 3 مرتبہ یوں کہے یا 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس کے بعد جو 2 دعا مانگے گی اللہ تجھے عطا فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تیرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ اس لیے اللہ سے سنت زندگی مانگے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بہت سو کے نقشے قدم پر چلے، کیا ملا سوائے پریشانی، کیا ملا سوائے رسوائی کے۔ اداکار ہمارے لیے نہیں ہے زندگی گزارنے کا نمونہ، فنکار ہمارے لیے نہیں ہے زندگی گزارنے کا نمونہ۔ ہمارے لیے اگر زندگی گزارنے کا کوئی نمونہ ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جو پرسنالٹی کے اعتبار سے ہر اینگل سے کمپلیٹ ہے، ہر پہلو سے مکمل ہے اللہ کے نبی کی زندگی۔ سیرت اٹھاؤ تو حضور جیسا کردار روئے زمین پر نظر نہیں آتا، صورت اٹھاؤ تو حضور جیسا حسن پوری کائنات میں نظر نہیں آتا۔ تو جو فیز پرسنالٹی میں بھی کمال پر ہو اور کیریکٹر وائز بھی کمال پر ہو، اس کو چھوڑ کے ان کے کیریکٹرز کو پیچھے پڑے، ان کو فالو کرے جن کا کچھ پتہ ہی نہیں اور پرلے درجے کے فاسق اور فاجر لوگ ہوں۔ ان کی کیا کمپیریزن بنتا ہے، کیا تقابل بنتا ہے میرے نبی کی زندگی کے ساتھ، میرے نبی کی صورت اور سیرت کے ساتھ۔ اگر حضور سے خوبصورت کوئی ہمیں بتاؤ ہم اپنا چہرہ ویسا بنائیں گے۔ کوئی دعویٰ کرے مسلمان کہ فلاں آدمی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر حضور جیسا کیریکٹر کسی کا اس سے بہتر کیریکٹر ہے ہمیں بتاؤ ہم اس کے پیچھے چلیں، کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی سے بہتر کیریکٹر کسی کا ہو سکتا ہے۔ فیوچر بناؤ، کیریئر بناؤ، فیوچر بناؤ، کیریئر بناؤ، فیوچر بناؤ، کیریئر بناؤ، فیوچر بناؤ، کیریئر بناؤ۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، فیوچر بناؤ، کیریئر بناؤ، کیریئر بناؤ محمد مصطفیٰ والا، تو فیوچر یعنی آخرت تمہاری اللہ خود ہی بنا دے گا۔ دنیا کا ذہن غالب آتا جا رہا ہے،
دنیا کا ذہن غالب آتا جا رہا ہے اور دنیاوی چیزیں غلبہ کرتی جا رہی ہیں، اس لیے وہ دینی رنگ آہستہ آہستہ نسلوں سے بھی ختم ہو جائے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، حضور کی زندگی کو سیکھنے کے لیے جو علم ہے اس علم میں لگیں۔ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جو آپ کے لیے مسائل لکھ کر یہ حلوہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح حلوہ کیا ہے ادائی کھا بھلو ہے تو کھا دو یہ تو نہیں ڈکار نہیں ہلے ہیں تو کس کو پچو کی ہیں بعد جو کو بیٹھو جو پچائے جو سامان ورتو وہ تو لکھے خبر ہے۔ یہ جائز ہے ناجائز؟ جائز ہے، بڑی مہربانی آپ سے جائز پوچھ کر چلے گئے۔ وہ پچھلی جو اس پر محنت ہوئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فائدات جاگ کر مسئلے لکھ رہے تھے، کسی نے کہا صحیح تو سمو کون کا رات جو ستا چھوکر رہے ہو، اس دن انہوں نے ساری رات مسائل نکالے تو کہنے لگے کیف ننام وقد نامت عیون المسلمین ثقۃ بنا، کہنے لگے اسی سمی پہ اسی کیے سمو سجی امت اساں جے آسرے تے ستر اساں قرآن و حدیث میں مسئلہ کر سجی امت اساں جے آسرے میں ستر ہے۔ ہاں امام احمد بن حنبل آئے جے کو اساں کے دین جو مسئلے ॿुधाई دو جائز ناجائز حلال حرام پاکی ناپاکی جے سب منجے آسرے تے ستا پیا آؤں بس سمی رہا تو پو امت جو حق ادا کیر کر امت کے دین کیر کر ان کی قربانیوں سے اللہ نے ہمیں شریعت پہنچائی ہے۔ اللہ کرے یہ رجحان پیدا ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے عالم بنو، نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، اگر نہیں بن سکتے تو تیسری چیز عالم اور طالب علم سے محبت کرو، یہ حدیث ہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور چوتھے کون ہیں؟ جو عالم اور طالب علم دونوں سے بغض رکھتے۔ یہ حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہے؟ یہ تو قیامت پر بات کھلے گی، لوہار کو پتہ نہیں ہے سونے کا، وہ تو جب سونار بیٹھے گا قیامت کے دن اور جب قیمتیں لگائے گا پھر بتائے گا کہ ہیرے کی کیا قیمت ہے، سونے کی کیا قیمت ہے، چاندی کی کیا قیمت ہے، مفتی کا کیا مقام ہے، شیخ الحدیث کا کیا مقام ہے، عالم کا کیا مقام ہے، حافظ کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو، حافظ قرآن کو نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نبی صحیح جی حدیث ہے، ان کو تاج پہنایا جائے گا ماں باپ کو، اور اس تاج میں موتی لگے ہوں گے، اور ایک موتی کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ تاج دنیا میں رکھ دیا جائے تو پوری کائنات روشن ہو جائے، پوری کائنات۔ علماء لکھتے ہیں یہ تو حافظ کے ماں باپ کو مل رہا ہے، حافظ کے صدقے خود حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا عطا فرمائیں گے، وہ ہماری آنکھیں دیکھیں اور اس وقت تمنا کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، تو نے تو حافظ کو بڑا رتبہ دیا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، تو نے تو مؤذن کو بڑا رتبہ دیا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، تو نے تو دین کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کو اتنا بڑا رتبہ دیا۔ اللہ میں دنیا میں لوٹا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم بھی کچھ کر دیا، ہم بھی کچھ کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی دے کر گئے ہیں اور یہ زندگی علماء کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، اس زندگی کی قدر کریں کہ سب کچھ بنا بنایا مل جائے، بس چلنے کی دیر ہے، اور اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی، اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی۔ کسی کا کوئی کام کوئی نہیں بناتا، سب کے کام اللہ کی رحمت سے بنتے ہیں، سب کے کام اللہ کی رحمت سے بنتے ہیں۔ ایک پادری، عیسائی پادری نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، مسائل کے بہت بڑے امام تھے امام محمد، لغت یعنی ڈکشنری کے بھی بڑے امام تھے، ان کی کتاب کھولی، دیکھا تو امام محمد نے ان مسئلوں کا بھی قرآن و حدیث سے سولوشن لکھا ہوا تھا جو ابھی پیش ہی نہیں آئے کہ ان فیوچر مستقبل میں پیش آ سکتے ہیں، ان کا سولوشن بھی انہوں نے جو 10 سال 20 سال 100 سال بعد پیش آئے ان کا سولوشن بھی انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے لکھ دیا۔ تو وہ پادری نے جب پڑھا کہ امام محمد نے اتنی ان کی ذہانت اور فطانت ہے اور اتنا وہ ذہین ہے کہ انہوں نے آئندہ پیش آنے والے مسائل کا حل بھی لکھ دیا، تو اس نے کہا جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو جو مسلمانوں کے بڑے محمد ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا مقام و رتبہ ہوگا۔
اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، مدرسوں میں چھوڑو، علماء بناؤ، مدرسوں میں چھوڑو، مفتی بناؤ، نہیں بھوکے مریں گے، نہیں بھوکے مریں گے۔ پہلے ہوتا تھا، سنتے تھے، تبلیغ سے فضا بن گئی، پہلے اندھے، کانے، لنگڑے، لولے وہ بچے مدرسوں میں داخل کرائے جاتے تھے۔ اللہ نے تبلیغ کی برکت سے لوگوں کے ذہن بنائے، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بچے، پروفیسرز کے بچے، انجینئرز کے بچے، باہر ان کے ملکوں کے اندر سی اے کی فرم سے بڑے بڑے ادارے چلانے والے، فیکٹریاں چلانے والے، ان کے بچے الحمدللہ۔ میں فیکٹری چلانے کراچی کا میمن جانتا ہوں، بہت بڑا کام ہے اس کا، بہت بڑی فیکٹری ہے، ہزاروں لوگ اس کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، دونوں حافظ قرآن، دونوں عالم دین، دونوں حافظ قرآن، دونوں عالم دین۔ اللہ اس کی برکت سے ان کے ماں باپ کو جو عزت دے گا، ساری دنیا رش کرے گی کاش ہماری اولاد بھی حافظ قرآن۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ، دنیا میں کوئی کتاب اتنی لمبی کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جو جس کے لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ کتاب ہے۔ یہ اللہ کا غیبی حفاظت کا نظام ہے کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کی حفاظت کا بندوبست یہی ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ غریب معصوم بچے، مالدار، بڑے مدارس، چھوٹے مدارس قرآن کی حفظ کی درسگاہیں ہیں، اور ہر سال لاکھوں حفاظ کرام تیار ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے موقع دیا ہے، یہی کام آئیں گے، یہی کام آئیں گے۔ دنیا پڑھنے والے بچے، مجھے ایک دنیا دار نے کہا، ایک یونیورسٹی والے نے کہا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے بچوں کو جس لائن پر لگایا، انہوں نے پڑھ تو لیا لیکن وہ ہمیں عزت نہیں دے سکے، ہمیں عزت نہیں دی، اور نشوں میں لگ گئے، اور نہ جانے کن کن چیزوں میں لگ گئے۔ کمیاں کوتاہیاں کسی میں نہیں ہیں، لیکن ہمارا عمومی طور پر جو جنرل ماحول ہے وہ کیا ہے؟ جنرل ماحول کون سا ہے؟ جنرل ماحول اللہ سے دور ہونے کا ہے، اللہ سے دور ہونے۔ تعلیم کی نفی نہیں ہے، تعلیم کی نفی نہیں ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، جو بننا ہے بنے، لیکن ہوا میں جھولو لیکن اپنے رب کو نہ بھولو، چاہے ہواؤں میں جھولو، اپنے رب کو نہ بھولو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اور یہی اذان کا بھی پیغام ہے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہمارے لیے کوئی پرسنالٹی وہ نمونہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے ایک ہی ہستی آئیڈیل ہے، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سمورہ بن جندب کہتے ہیں، چوری جی رات ہوجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا متھے آسمان تے چوری جو چنڈو ایک نبی سائیں گاڑی چادر، پوری گاڑی کو ان میں گاڑیوں لائنوں ہوئی، اس پر سرخ دھاریاں تھیں، مکمل سرخ رنگ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، عورتیں پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آپ نکلے، سرخ دھاریاں تھیں، تو صحابی کہتے ہیں میں کمپیریزن کرنے لگ گیا کہ اوپر بھی 14ویں کا چاند ہے اور نیچے بھی 14ویں کا چاند ہے، دیکھو سب سے زیادہ چاندنی کس کی ہے، چمک کون رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے جب کمپیریزن کیا اور تقابل کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین والا چاند آسمان والے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ اس نبی کے فیض کو نہ اپنائیں، یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ NIC ہے قبر کی کہ قبر میں اپنا انٹروڈکشن نہیں کروانا پڑے گا، صاحب فلانا آیا، پولیس والا وردی سے پہچانا جاتا ہے، اسے اپنا تعارف نہیں کرانا پڑتا، فوجی اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے، اسے اپنا تعارف نہیں کرانا پڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ اپنی وضع قطار اور اسٹائل سے پہچانا جاتا ہے، ہاں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کریں صحابہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، باہر سے کوئی آنے والا بندہ آتا تو وہ پوچھتا تھا، کیا پوچھتا تھا؟ من منکم محمد، تمام محمد کہہ رہا ہے دیکھو نبی ہے، دیکھو تمام نبی ہے وہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ علماء نے لکھا ہے سب کے چہرے داڑھیوں والے اور سنت والے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، اجنبی کو پوچھنا پڑتا تھا، اجنبی کو پوچھنا پڑتا تھا۔ اسے رائڈ میں جاؤ پتہ ہی نہیں چلتا، اور جماعت والے جاتے ہیں کسی سے سلام دعا کرتے ہیں، السلام علیکم،
آگے ہمارے لوگ بیچارے ہمارے ماحول کے ایسے سلام ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہتے رہتے ہیں، اور سلام کر لیتے، جواب بھی دے دیتے، پھر اس کو ساری بات کرتے ہیں، بات جب ختم کرتے تو آگے سے کہتے ہیں سائیں ہم نان مسلم ہیں۔ اب وہ جماعت والا بھی سوچتا ہے کہ نان مسلم اور مسلم کے لیے کوئی ایسی ڈیوائس ہونی چاہیے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ پہلے اس کو لگائی جائے، وہ سائرن دے، وہ انڈیکیٹ کرے کہ ہاں بھائی یہ نان مسلم ہے، یہ مسلم ہے، اگر مسلم ہے اس سے بات کی جائے، نان مسلم ہے۔ وہ ڈیوائس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھے، اپنا شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھے۔ کئی داڑھیوں میں لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی میں لوگ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں داڑھی رکھ کے، سود لیتے ہیں لوگ داڑھی رکھ کے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہو، بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ تو کلمہ پڑھ کے بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا کلمے کو چھوڑ دیں گے؟ کیا اسلام سے نکل جائیں گے کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں؟ او بھائی اسلام لانا الگ چیز ہے، جھوٹ بولنا الگ جرم ہے۔ داڑھی میرے نبی کی الگ سنت ہے۔ اگر کوئی داڑھی رکھ کے جھوٹ فلاں داڑھی رکھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے، داڑھی والا ہے اس نے چوری کی، داڑھی والا اس نے یہ کیا، داڑھی والا اس نے یہ کیا، وہاں کسی نے کہا کہ داڑھی والے وہ ایسے کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، وہاں نے کہا اصل میں داڑھی والے چوری نہیں کر رہے، یہ چوروں نے داڑیاں رکھ لی، چوروں نے داڑھی رکھ لی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اذان کے پیغام کو سمجھے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر چوتھا پیغام اذان کا کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ۔ ڈاکٹر صاحب کلینک چھوڑ دو، مسجد آ جاؤ، انجینئر صاحب انجینئرنگ چھوڑ دو، مسجد آ جاؤ، پروفیسر صاحب لیکچر چھوڑ دو، مسجد آ جاؤ، دکاندار صاحب دکان چھوڑ دو، مسجد آ جاؤ، مسجد آ جاؤ، مسجد آ جاؤ۔ کیوں نہیں آتے؟ پتہ نہیں ہے اللہ کے حکم کا، پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ جب حاکم کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو پھر اس کے حکم کی عظمت بھی دل میں نہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہو اور اس میں چپڑاسی آفیسر کی آفس کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور ٹھنڈ ہے، اس نے گرم گرم چائے اٹھائی اور اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے قریب لایا کہ اس کی گرم چسکی سے میرے جسم میں گرمی پیدا ہو جائے گی اور سردی کا کچھ اثر کم ہو جائے گا۔ اتنے میں اندر سے بیل بجتی ہے، چپڑاسی کا بلاوا آتا ہے، اس نوکر کا بلاوا آتا ہے، اندر سے بیل بجتی ہے، وہ بیچارہ ایک جیسی تیسا گھونٹ بھر کے اس کو رکھ کے فوراً جا کے کہتا ہے جی سائیں تمام گھرایا ہو۔ کیوں؟ چائے پی کے پھر جاتا نہ جاتا، چلا جاتا گھر، اگر اور بیٹھا رہتا اس کو کہتا سائیں تو سجے پہ میں آتا ہوں، کیوں نہیں کرتا ایسے؟ تو پتہ ہے اگر نہیں گیا میری تنخواہ کم کر دے گا، میں نہیں گیا مجھے نوکری سے نکال دے گا، میں نہیں گیا مجھے اپنے کام سے ہٹا دے گا، میں نہیں گیا میری اس مہینے کی تنخواہ روکی جائے گی، صاحب کاوڑ جی نہیں تو سائیں کاوڑ جی نہیں تو۔ لیکن یہی چپڑاسی، یہی کام کرنے والا گھر جاتا ہے اور اس کو آواز لگتی ہے کائنات کے بڑے صاحب کی، حی علی الصلاۃ۔ یہ چائے پی رہا ہوتا ہے، یہ چائے پی رہا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے چائے پی کے ہی چلا جا، تو گھونٹ کو تو نہیں چھوڑے گا، تو چائے کو بھی نہیں چھوڑے گا، چائے پی کے ہی مسجد چلا جا۔ یہ نہیں جاتا، کھانا کھاتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، تو کھانا کھا کے ہی مسجد چلا جا۔ یہ کھانا کھا کے مسجد نہیں جاتا، لیکن وہ اس کی روزی میں کمی نہیں کرتا۔ روزی صرف روٹی کا نام نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دیکھنا بھی روزی ہے، یہ کانوں کا سننا بھی روزی ہے، یہ زبان کا بولنا بھی روزی ہے، وہ بولتا بھی رہتا ہے، اس کو بولنے کی روزی بھی چلتی رہتی ہے، اس کو دکھانے کی روزی بھی چلتی رہتی ہے، اس کے سنانے کی روزی بھی چلتی رہتی ہے، دل کا دھڑکنا بھی روزی ہے، یہ روزی بھی اس کو ملتی رہتی ہے۔ دنیا میں خوف ہوتا ہے اپنے بڑے کا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس کی بات فوراً مانتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے دل میں اپنی عظمت پیدا کر دے کہ مسجد اذان کے وقت دکانیں بند ہو جائیں، شٹر گرا دو، اب رزق کو چھوڑ کے رازق کی طرف آؤ، 10 منٹ شٹر گرا دو، 20 منٹ شٹر گرا دو، گراہک کھڑے ہو کو بعد میں ہم دیکھیں گے، ابھی ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اس عمل پر اللہ آپ کو ایسے خزانوں سے روزی عطا فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
کراچی میں مجھے ایک مولوی صاحب نے بتایا، جمعے کا وقت تھا، بلکہ کراچی میں ابھی بھی یہ منظر نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے دکاندار ہیں، ان کے پاس لاکھوں کے گراہک کھڑے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں سائیں ابھی نہیں ہو سکتا، نماز کے بعد آتا ہے۔ جی میں نے تو 1 لاکھ روپے، کہتے ہیں آپ کو 10 لاکھ کا سودا لینا ہو، آپ نماز کے بعد آئیں گے۔ اللہ کرے ہمارے یہاں بھی ماحول بن جائے کہ وہ تو 10 لاکھ کو چھوڑ کر نماز کو اہمیت دیتے ہیں، ہم 1000 1500 2000 کی سیل کو، 5000 کی سیل کو، 10,000 کی سیل کو قربان کر کے اگر اللہ کے گھر آئیں گے، اللہ ہمیں 10 لاکھ کی سیل عطا کر دے گا، اس کے بدلے دنیا اللہ ہمیں نوازے گا۔ اس لیے اللہ کرے یہ ماحول بن جائے کہ اذان کی آواز پر اذان کی آواز پر دکانیں بند ہو جائے، اذان کی آواز پر مجلسیں ٹوٹ جائیں، اذان کی آواز پر کچہریاں ختم ہو جائیں، اذان کی آواز پر گپ شپ ختم ہو جائے۔ اس لیے اذان کا چوتھا پیغام حی علی الصلاۃ، مر جائیں گے موت آ جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، کسی کا نہیں بچا، ہمارا بھی نہیں بچے گا، ہمارا بھی نہیں بچے گا۔ کیا اعلان ہوگا؟ ہم سب کے لیے اعلان ہوگا، ہم سب کا یہ اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ فلاں فوت ہو گئے۔ اگلی بات کیا کرے گا پوچھنے والا؟ اس کو پتا چلے گا کہ جنازہ کب ہے، جنازہ کب ہے، جنازہ کب ہے؟ کہ جنازہ ظہر کے بعد ہے، آیا ظہر کے بعد جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے دیکھا گرمی ہے، گھر گیا، بابا روٹی لاؤ، بوٹی لاؤ، کھانا لاؤ، سالن لاؤ، 1 2 دن یاد کیا، پھر چھٹی، جہاں جانے والا گیا، بیٹھو موت کے ہاں ہی سارے تو کہ قبر و روز پکارے، اتنے رہنو اتھائی نہ صدائیں، نیندے نیٹ اتنی گزارے، اکھیوں چھت میں کھتل یار ہوندئی، بیٹھا روئندہ پاسے میں بار ہوندئی، بے وس بیٹھا سبئی باہر ہوندئی، ماؤ پی جا سب لاچار ہوندئی، نیندے تو سبنی کے روارے، اعلان بدھی نکو دھیان دھری نکا موت کی کتھو تیاری تھی، اکھیوں کھول مٹھا اتنی مرنو اتھئی، یہ جو سامان دنیا جو تو گڈ گئے ہے انما کاش تو سا گڈ دی۔ اس لیے آواز کو سمجھو، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز پر، آ جاؤ نماز پر، آ جاؤ نماز پر۔ وظیفہ بتاؤ جی، ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ، ہمارا کام نہیں ہو رہا۔ ہاں وظیفوں سے کام تب ہوگا جب ہمارے اندر عمل والی زندگی ہے۔ نبی صاحب کے پاس ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو کفار قید کر کے چلے گئے، مجھے کچھ عمل بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے کہو وہ تقوی اختیار کرے، پہلی چیز بتائی آپ نے فرمایا اسے کہو وہ تقوی اختیار کرے، پھر آپ نے وظیفہ بتایا آپ نے فرمایا اور اسے کہو وہ کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا اس کو یہ کثرت سے پڑھے اور تقوی اختیار، پہلے تقوی کا بتایا، پہلے عمل بتایا کہ عمل کے ساتھ وظیفہ فائدہ دے گا، عمل کے ساتھ وظیفہ فائدہ دے گا، عمل کے ساتھ وظیفہ فائدہ دے گا، نماز کے ساتھ وظیفہ فائدہ دے گا، نماز کے ساتھ وظیفہ فائدہ دے گا، روزے کے ساتھ وظیفہ فائدہ دے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے کے ساتھ وظیفہ فائدہ دے گا۔ اور بھائی کا اگر خالی گولی ہاتھ میں کارتوس کے اندر رکھ کر ماریں تو پھر شیر بھی مر جائے گا، اگر اس گولی کو کارتوس کے بغیر ہاتھ سے اٹھا کر بلی کو مارے بلی بھی نہیں مرے گی، بلی بھی نہیں مرے گی، کیوں؟ اس کو کارتوس میں نہیں رکھا۔ وظیفے کرنا، وظیفہ تب کارگر ہوگا، اثر دکھائے گا جب وظیفے کے ساتھ عمل والی زندگی ہوگی۔ اس لیے اپنی زندگی کی ترتیب بدلیں، زندگی کی ترتیب بدلیں، جلدی سوئیں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، وقت پر کھانا، اپنے بچوں کو معمول بتاؤ زندگی گزارنے کا، نظام الاوقات بنائے۔ بیٹا فجر کی نماز پڑھنی ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ اسکول کا وقت ہے، یہ کھانے کا وقت ہے، یہ سیر و تفریح کا وقت ہے، یہ نماز کا وقت ہے، یہ تلاوت کا وقت ہے، یہ دکان کا وقت ہے، یہ فلاں وقت ہے، سارے وقت لکھ کے بچوں کو دے دو، یہ لو، ایسے چلنا ہے بھائی، یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کو بناؤ، اس ترتیب پر آؤ، زندگی کی ترتیب، زندگی کو ترتیب پر لائیں، زندگی شاندار ہو جائے گی، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، زندگی چین و سکون و راحت و اطمینان سے بھر جائے۔ اس لیے قرآن کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کو اطاعت سے راضی، عبادت سے راضی کرنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنانا،
مردوں والی زندگی کو لے کر چلے اور عورتیں گھروں کے اندر زندگی کو اپنائیں. عورت اپنے شوہر کی معاون بنے، بہن اپنے بھائی کی معاون بنے، بیٹی اپنے ماں باپ کی معاون بنے. کس چیز میں؟ دین پر چلنے والی، دین پر چلنے میں، دین پر چلنے میں، دین والی زندگی گزارنے میں. جیسے فاطمہ الزہرا اپنے والد کی معاون بنی، جیسے صحابہ یہ زندگی گزار کے لیے پہلا کام اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. آج ختم قرآن کا موقع ہے، اللہ سے معافی مانگ کر اپنی ترتیب زندگی کو بدلنے کا عزم کریں. یہ زندگی چھوڑ دیں. ایک آدمی مولانا فرماتے کہ ایک آدمی نے مجھے فون کیا، السلام علیکم کہ جی آپ سے کام ہے، آپ آئیں گے میرے پاس؟ بھائی کیا کام ہے؟ کہتے بس ایک کام ہے، آپ آئیں گے؟ آ جائیں میرے پاس. بھائی تم پہلے کام تو بتاؤ، کام کیا ہے؟ کہتے گپ شپ لگائیں. گپ شپ لگانے کا ہمارے پاس کام ہوتا ہے؟ کوئی مسلمان کے پاس گپ شپ لگانے کا وقت نہیں ہے. مسلمان کے پاس گپ شپ لگانے کا وقت نہیں ہے. مسلمان تو اپنا وقت قیمتی بناتا ہے، مسلمان تو اپنا وقت قیمتی بناتا ہے. مسلمان تو اپنی زندگی کو ترتیب دے کر چلتا ہے نظام الاوقات کے اعتبار سے. اس لیے آج یہ ختم قرآن کا بابرکت موقع ہے. اس موقع پر کئی عزم کریں، نیتیں کریں. اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہو کوئی نہ ہو، ابھی بیٹھا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان صحیح ہے، سن رہا ہے، صحت ہے، جسم ہے، ہمت ہے، جان ہے، سانس ہے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. ایک آدمی نے میت کو دفنایا، دفنانے کے بعد ایک نے دوسرے کو کہا، کہتے ہیں یہ جو بندہ جس کو ہم نے بھی دفنایا ہے، اگر اس کو زندگی مل جاتی تو یہ کیا کرتا؟ نماز چھوڑتا؟ کبھی نہ چھوڑتا. کہتے نہ یہ نماز چھوڑتا، نہ مسجد میں آنا چھوڑتا، یہ اللہ کا ہر حکم پورا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی پوری کرتا، تلاوت کرتا، دعا کرتا، لوگوں کے ساتھ خیر خائی. کہتے کبھی سوچتا؟ کہتے سوچے گا بھی نہیں اگر اس کو دوبارہ زندگی مل جائے. کہتے وہ تو چلا گیا اپنا کام پورا کر کے، ہم تو ابھی سوچ سکتے ہیں، ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنی زندگی صحیح گزار لیں، ہم اپنی زندگی صحیح گزار لیں. اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ کو اپنا دل دے دیں، اور اللہ کو دل دے کر بتائیں اللہ ہم آج سے پہلے کسی اور کے ہو کر چل رہے تھے، اے اللہ اب ہم کوشش کریں گے، ہم تجھے راضی کریں گے اور موت تک تیرے در پر حاضری دیتے رہیں. اس لیے بھائی رمضان کا مقصد بھی تقویٰ ہے، رمضان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر یہ نہیں بات، رمضان کے بعد بہت سے لوگ مسجد کو چھوڑ جائیں، بہت سے لوگ چاند رات پر ہٹ جائیں، بہت سے لوگ چاند رات کو عشاء نہیں پڑھیں گے، بہت سے لوگ فجر والے دن عید والے دن فجر نہیں پڑھیں گے. اور بھائی اللہ سے کیسی بے وفائی ہے، یہ اللہ سے کیسی بے وفائی ہے. عید کی نعمت بھی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، وہ خوشی کی نعمت بھی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، یہ رشتے ناطے بھی ہمیں اللہ نے عطا فرمائے، یہ زندگی کی نعمت بھی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی. اور جب اس کی نعمت کا شکر کرنے کا وقت آیا، نعمت کھانے کے بعد، اس وقت ناشکری کر جائیں، اس وقت بے وفائی کر جائیں، اس وقت پیچھے ہٹ جائیں، اس وقت اللہ کو بھول جائیں. سارا سال ایک آدمی ایک پر احسان کرتا رہے اور جب اس کا وقت آئے تو وہ ہٹ جائے، کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے بھائی آپس کی رنجشیں، آپس کی، اس لیے زندگی گزارنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے. ناراض ہو جائے پھر راضی کرو، ناراض ہو جائے توبہ کرو پھر راضی کرو، ناراض ہو جائے توبہ کرو پھر راضی کرو. جب دل ہی لگا بیٹھے تو ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار میں روٹھے 100 بار منانا ہوگا، بار بار غلطی ہو جائے بار بار اللہ سے معافی مانگو. وہ بڑا کریم اللہ ہے، بڑا کریم. ہمت نہ ہارو، پیچھے نہ ہٹو، گر نہ جاؤ، ہمت نہ ہارو، مایوسی نہیں ہے اللہ کے بعد. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تم جب بھی میرے در پر آؤ گے اللہ کی طرف سے رحمتوں کو لے کر جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے 50 سال کا بوڑھا ہے، 60 سال کا بوڑھا ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے، یہ ساری دنیا کے اندر
کھا پی کر ابھی آیا ہے، نہیں، 90 سال کا بوڑھا، 100 سال کا بوڑھا، اس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اگر وہ اللہ کے در پر آئے اور نافرمان تھا، 100 سال تک مسجد کے دروازے پر اس نے پاؤں نہیں رکھا، لیکن 100 سال کے بعد اس کو ہوش آیا، زندگی کے اندر اللہ کے دروازے پر آیا، حق تو یہ تھا کہ اس کو ٹھڈا مارا جاتا، اس کو باہر نکالا جاتا، اس کو پیچھے ہٹایا جاتا، اس کو مسجد میں داخل نہ ہونے دیا جاتا اللہ کی طرف سے، کہ تو 100 سال کے بعد میری نعمتیں کھا کر ابھی میرے در پر آیا ہے۔ نہیں نہیں، اگر وہ آ کر بھی اللہ سے کہے اللہ 100 سال سے تجھے ناراض کیا ہے، آج میرا دل تجھے راضی کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، مجھے معاف فرما دے، آواز آتی ہے غفرت لک ولا ابالی، جا میرے بندے میں نے معاف کر دیا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگنا، آپس کی رنجشوں کو ختم کر، اخلاق کے ساتھ تھوڑی زندگی گزار کے چلے جائیں، اخلاق کے ساتھ گزار کے چلے جائیں، محبت دے کے جائیں، لوگوں کی عزت کر کے جائیں، لوگوں کا جو جائز حق ہے ان کو دے کر جائیں، ان کی عزت، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کریں۔ جب تک آپس میں کڑوی کسیلی باتیں ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہوگی، اس معاشرے میں امن اور صبر، اس معاشرے میں امن اور خیر نہیں آ سکتی اور سکون نہیں ہوگا۔ جہاں ایک دوسرے کو جواب دینا پایا جائے گا، جہاں ایک دوسرے کی مخالفت میں ایک دوسرے کا پاؤں کھینچنا پایا جائے گا، اس معاشرے میں دونوں ہی سکون سے رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ ختم قرآن کا بابرکت مہینہ، بابرکت موقع، آپ حضرات سارے تشریف لائے، قرآن پاک کو سنا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی رات ہے، مبارک رات ہے، رحمتوں کا عشرہ بھی گزر گیا اور مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا، جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، نا امید نہیں ہونا، اللہ سے امید کرنی ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم مرنے لگا تو اس نے 70,000 کے قریب بزرگ لوگوں کو اس نے قتل کروایا آنکھوں کے سامنے، اور وہ کہتا تھا کہ میں لوگوں کا خون بہتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بچپن میں شیطان نے اس کو خون کی گھٹی دی تھی، اور اسی کا نتیجہ کہ ظلم کا بازار گرم کر کے چلا گیا، لیکن مرنے کے وقت اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرا کیا بنے گا، تو نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ وہ کہنے لگا ماں اگر میرا کیس تیرے ہاتھ میں دے دی جائے تو تو کیا کرے گی؟ میں نے کہا بیٹا مجھے آگ میں ڈالے گی یا مجھے آگ سے بچا لے گی؟ میں نے کہا بیٹا میں تو تجھے آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ تو کہنے لگا جس اللہ کے پاس جا رہا ہوں وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے آگ میں کیسے ڈالے؟ علماء اس کی اس بات کو سن کر خاموش ہیں کہ اتنا بڑا ظالم ہے لیکن اتنی بڑی امید کی بات کر کے گیا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ جب معاف کرنے کی لسٹ لگائیں گے اور معاف کرنے کی لائن لگائیں گے، جا تجھے بھی معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، بڑے بڑے نافرمانوں کو معاف کیا جا رہا ہوگا۔ اس وقت روایتوں میں لکھا ہے شیطان کو امید ہو جائے گی کہ شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے گی، اس کو امید ہو جائے گی کہ شاید آج میری بھی اللہ بخشش کر دیں گے، آج اللہ کی رحمت بڑی جوش ہے۔ میرے بھائیوں اس اللہ سے توبہ کرنا اور اس اللہ کو منانے کی پکی نیت کرنا، اور نیت کرنا کہ میں نے موت تک اللہ کی ماننی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دامن پکڑ کر زندگی گزارنا، چہرے کو حضور کے چہرے جیسا بنانا، لباس نیکوکاروں والا اپنانا، اور اپنی ساری زندگی میں چال ڈھال اسٹائل وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے بھائی یہ بابرکت موقع ہے، اس موقع پر ایک تو دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن سننے سنانے کو، اللہ تعالیٰ ہمارے تراویح پڑھنے پڑھانے کو، اللہ تعالیٰ ہمارے مسجد کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان روزوں میں کی گئی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ان تراویحوں میں قرآن کے سننے سنانے میں جو کمیاں کوتاہی ہوئی اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں معاف فرما دے، اور اس رمضان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں آئندہ بہتر طریقے سے رمضان گزارنے کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آئندہ بھی ہمیں بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بھائی یہ برکت والا بابرکت رحمت کا موقع ہے، اس موقع پر
اس بات کی ضرورت ہے کہ توبہ ہو، اور توبہ کی بہترین شکل اس وقت اللہ نے ہمیں دعوت اور تبلیغ کی صورت میں عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی توبہ کو پکایا جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی توبہ کو بنایا جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ سے پکی صلح کرنے کی کوشش اور محنت کی جائے۔ امید ہے جو اللہ سے امیدیں باندھتا ہے اللہ ان کو نا امید نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ سے اتنا امیدوار ہوں کہ اگر قیامت میں ارب لوگ موجود ہوں گے اور اعلان ہو جائے کہ سب جہنم میں چلے جائیں، ایک آدمی جنت میں جائے گا، حضرت عمر فرماتے تھے مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہو، وہ ایک آدمی میں ہی ہے۔ تو بھئی اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، معاف کرنے سے اس کی جنت نہیں چھوٹی ہوگی، عذاب دینے سے اس کی جہنم نہیں بڑی ہوگی۔ وہ معاف کرنے پر آئے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے مرضی والا ہے معاف کر دے، جس کو چاہے مرضی والا ہے عذاب دے دے، لیکن معافی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے تاخراتیں آئیں گی، ابھی اور بھی تاخراتیں آئیں گی، ان تاخراتوں کی ایک دعا یاد رکھنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو معافی پسند ہے، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ اللہ کو معافی مانگنا پسند ہے، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ مجھے بھی معاف فرما، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ تو ایک تو یہ دعا بھی پڑھیں گے، گھر والوں کو اس دعا میں لگائیں گے، تاک راتوں کے اندر جاگنا گپ شپ کے لیے نہیں، تاک راتوں میں جاگنا فضولیات کے لیے نہیں، تاک راتوں میں جاگنا شہر کے چکر کاٹنے کے لیے نہیں، تاک راتوں میں جاگنا ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں، تاک راتیں جاگنا نماز کے لیے، دعا کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، اپنے اللہ سے لو لگانے کے لیے کہ میں ہوں میرا اللہ ہو اور کوئی بھی نہ ہو، میں ہوں میرا اللہ ہو اور کوئی بھی نہ ہو۔ تو بھئی یہ تاخراتیں جو بچی ہیں اس پہ بھی نیت فرمائے سارے ساتھی کہ انشاءاللہ ان تاخراتوں کے اندر بھی ہم توبہ بھی کریں گے، معافی بھی مانگیں گے، ذکر بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور لیلۃ القدر کو حاصل کیا جائے۔ تو اس کی سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ اسی لیے بھائی ہر ختم قرآن پر سہ روزہ کی جماعت نکلتی ہے، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ اب اس مجمع کے اندر اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے پہلے ہمارا ختم ہوتا تھا 25، 26، 27 پہ چلا جاتا تھا، پیچھے ٹائم ہی نہیں بچتا تھا، عید قریب ہوتی تھی، نکلنے والے بھی تھوڑا ہچکچاتے تھے کہ اب 2 دن ہے، تیسرے دن عید آ جائے گی، ہمارا وہاں پہ جانا مشکل ہے، عید کے بعد چلے جائیں گے۔ ابھی تو ماشاءاللہ ہفتہ پورا پڑا ہوا ہے، اگر ابھی کل سے روزہ نکل جائے گا تو کل سے روزہ نکلنے کے بعد پھر بھی دن کافی بچ جائیں گے، وقت مل جائے گا۔ اس لیے اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں وہ ہمت کر کے بتائیں اپنی توبہ کو پکانے کے لیے اللہ کے راستے میں کل رمضان کے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نقد 3 دن کے لیے کون کون تیار ہے، ایک دفعہ جماعت بن جائے پھر وہ جماعت آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر لے گی۔ فرمائے بھائی کون کون تیار ہے، ہمت کر کے بتائیں، کھڑے ہو جائیں، جو ساتھی تیار ہیں وہ ہمت کر کے کھڑے ہوتے جائیں۔ باہر سے بھی ساتھی ہمت فرما لیں، جو نیت کر رہے تھے، جو ارادہ کر رہے تھے ہم جائیں گے، ہماری نیت ہے ہم اللہ کے راستے میں رمضان کے اندر تو ایک سے روزہ ضرور لگائیں۔ ہاں جی، اور کون کون ساتھی ہے؟ 1 2 3 4 5 اور بتائیں بھائی، پوری جماعت بن جائے۔ اتنا مجمع ہے ماشاءاللہ، بابرکت موقع ہے، اس موقع کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں نقد ضرور۔ فرمائے بھی اور بھی باہر بھی ہیں کوئی ساتھی تو اندر آ جائے، باہر ساتھی ہیں تو اندر آ جائے، باہر ساتھی ہیں تو اندر تشریف لے۔ اور فرمائے بھائی، اور فرمائے، پوری جماعت بن جائے، پوری جماعت بن جائے۔ کتنے ساتھی ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 آدمی اور بیٹھے ہیں، بیٹھے۔ مزید اور ساتھیوں کے لیے بھی ابھی دعا کے بعد ان ساتھیوں سے بات کر لیں، جماعت بن جائے پھر انشاءاللہ مشورہ کریں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک،
ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحم کو پسند کرنے والے اللہ، اے کرم کرنے کو پسند کرنے والے اللہ، اے سخیوں کے بادشاہ. اے اللہ، سارا مجمع آیا بیٹھا ہے آپ کی بارگاہ میں، ہاتھ اٹھائے، اپنی جھولیوں کو پھیلائے، آپ سے اپنے لیے معافی کا طلبگار ہے، معافی کا خواستگار ہے، توبہ کرنے آیا ہے، آپ کو راضی کرنے آیا ہے. اے اللہ، ہمارے اور اس مجمع کے اور ساری امت کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمیں سچا اپنا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اپنا بنا دے اور تو ہمارا بن جایا. اے کریم اللہ، کرم والا معاملہ فرما. اے رحیم اللہ، رحم والا معاملہ فرما. اے اللہ، ہم نافرمانی کرتے رہے، تو دیکھتا رہا. ہم نے تجھے ناراض کیا، تو دیکھتا رہا. ہم نے تجھے اے اللہ ناراض کرنے میں انتہا کر دی، تو دیکھتا رہا. تیرا کھا کے تیرے در پر نہ آئے، تیرا کھا کے تیرا سجدہ چھوڑ دیا، تیرا کھا کے تجھے بھول گئے. اے اللہ، تو نے پھر بھی روزی بند نہ کی، سب کچھ عطا کرتا رہا. اے اللہ، ہمارے ان تمام جرموں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم سچی توبہ کرنے آئے ہیں، جیسے تیسے ہیں تیرے بندے ہیں، جیسے تیسے ہیں تیرے نبی کی امتی ہیں. تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اے اللہ، سب اس دعا میں شرکت کے لیے آئے ہیں کہ اللہ، اس بابرکت موقع پر، اس رحمت کے موقع پر تو معافی کا اعلان کرتا ہے، اس عشرے میں جہنم سے آزادی کا اعلان کرتا ہے. اے اللہ، اس تمام مجمع میں سے ہر ایک کے لیے اعلان فرما دے، اس تمام مجمع میں سے ہر ایک کے لیے اعلان فرما دے. جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، ہر ایک کے لیے یہ اعلان فرما دے. اے اللہ، تو خزانوں کا مالک ہے، ساری امت کے لیے اعلان فرما دے. تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اے اللہ، آج تک تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہوئی. تو نے اے اللہ ہزاروں اربوں ہزاروں کروڑوں سالوں سے بندوں کو کھلایا، تیرے خزانے کم نہ ہوئے. پلایا، تیرے خزانے کم نہ ہوئے. عطا کیا، تیرے خزانے کم نہ ہوئے. تو اے اللہ معافی کے خزانوں کا مالک ہے. اے اللہ، سبھی کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو 100% 5 وقت نماز کی جیسے رمضان میں تو نے توفیق دی ہے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے یہ توفیق ہم سے چھین مت لینا. اے اللہ، رمضان کے بعد بھی موت تک اپنے در کی حاضری نصیب فرما دے، موت تک اپنے در کی حاضری نصیب فرما دے. اے اللہ، کسی بدبختی کی وجہ سے، کسی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں اپنے در کے سجدے سے محروم نہ فرما. اللہ، محروم وہ نہیں جس کے پاس روٹی نہیں، محروم وہ نہیں جس کے پاس پانی نہیں، محروم وہ نہیں جس کے پاس کپڑا نہیں، محروم وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن تو نہیں ہے، محروم وہ ہے جس کے پاس سجدے کی توفیق نہیں ہے، محروم وہ ہے جو تیرے در پر جھکنے کو نہیں سمجھتا. اے اللہ، 2 اور 2 4 اور دنیا کی ہر بات کو سمجھتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جو میرا مالک بادشاہ مجھے کھلانے والا ہے، میں جا کے اسے راضی کروں، اس کے در پر جھکوں. اے اللہ، اے اللہ، محروم ہوئے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ، اس محلے کے ہر مرد، ہر عورت کو، ہر بچے، بوڑھے، جوان کو، ہر فرد کو خصوصاً اور عموماً سارے عالم اسلام کو ایمان اور اعمال اور تقوی اور طہارت اور دین اور اسلام اور توکل اور صبر اور اخلاق اور اکرام اور اخلاص اور تمام نعمتوں سے، صفات سے مالا مال فرما. اے اللہ، اس قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما، اس تراویح کے عمل کو قبول فرما. اے اللہ، قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا سبب اور سامان بنا. اے اللہ، اخلاق والی، اکرام والی، محبت اور الفت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، بڑا عرصہ ہو گیا تجھے ناراض کر کے دھکے کھاتے ہوئے، بڑا عرصہ ہو گیا تجھے ناراض کر کے دکھ اٹھاتے ہوئے، بڑا عرصہ ہو گیا ناراض کر کے اللہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے. اے اللہ، ہمیں در در کی ٹھوکروں سے اب بچا لے. اے اللہ، ان دھکوں سے مزید ہمیں بچا لے. اے اللہ، ان در در کی رستوں کی ٹھوکروں سے ہمیں بچا لے. ہمیں اپنے رستے پر جھکنے کی توفیق عطا فرما، اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے جوانوں کی جوانی کی بھی حفاظت فرما.
اے اللہ ہمارے ہر مرد اور عورت کی زندگیوں کی اور عمروں کی حفاظت فرما، دین والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں میں عبادت کا اعمال کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے بوڑھوں میں اے اللہ شفقت محبت اکرام کا جذبہ اور تجھ سے مانگنے کا تجھ سے امید لگانے کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے مالداروں میں سخاوت کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے غریبوں میں خودداری پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے در کے سوا کسی در کا بھکاری نہ بنا، ہمیں اپنے در کے سوا کسی در کا بھکاری نہ بنا۔ اے اللہ جس دن تیرے سامنے تیرے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، اے اللہ اس سے پہلے ہمیں اپنے پاس بنا، ہمارے کام کو غیب سے بنا دے یا اللہ، ہمارے کام کو غیب سے۔ بہت سے لوگوں نے اللہ کہا کہ ہمارے گھر کے مسائل، اس مجمع میں بھی بیٹھے ہیں پریشان لوگ آئے ہوئے تیرے بندے امید لے کر آئے، اے اللہ امیدوں کو پورا کر، اے اللہ سب کی امیدوں کو پورا فرما، کسی ایک کو بھی خالی جھولی واپس نہ لوٹا، سب کی جھولیوں کو مالا مال فرما، سب کی ضرورتوں حاجتوں کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو قرض و مرضوں میں مبتلا ہیں ان کو قرض و مرضوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما، اے اللہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اپنے در سے دھتکار مت دے، ہمیں اپنے در سے دھتکار مت دے، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، گناہگار سیاہکار خطاکار بدکار ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک نافرمانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے ڈوبتوں کو سہارا دینے والے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ سارا مجمع اپنے دلوں میں جو جائز حاجتیں رکھتا ہے اور جن جن ضرورتوں کے لیے اپنے دلوں میں بات رکھ کے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تمام کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو نیک سارے بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سال لوگ حج پر جائیں گے، اے اللہ تیرے در کی حاضری تیرے حکم سے ہوتی ہے، اے اللہ تو اپنا یہ حکم ہم سب کے لیے پیدا فرما، یہ حکم ہم میں سے ہر ایک کے لیے عطا فرما کہ سب کے سب تیرے در پر حاضری دینے والے ہوں، سب کے سب تیرے در پر حاضری دینے والے ہوں، ہماری کمیوں کو تاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام مصیبتوں پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جن جن خیروں بھلائیوں اچھائیوں کا آپ سے سوال کیا ہے اے اللہ ہم سب اس کا سوال کرتے ہیں، وہ ساری بھلائیاں اچھائیاں ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو بیمار ہیں زندگی موت کی کشمکش میں ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو یا اللہ تو اپنے فضل و کرم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى آله وصحبه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم